السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خوشی کیسے حاصل کی جائے، سکون کیسے حاصل کیا جائے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور انتہائی اہم کلپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دراصل لیا گیا ہے ایک سوال سے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے ایک سوال کیا گیا، اور وہی تقریباً سوال جو ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ان سے بھی کیا گیا تھا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب تقریباً آدھے صفحے میں دیا، لیکن امام ابن قیم نے اس کا جواب ایک پوری کتاب کی شکل میں اس کا دیا۔ امام ابن تیمیہ جو کہ اپنے زمانے کے مشہور امام ہیں، ان کا جو جواب ہے وہ آدھے صفحے کا جو جواب ہے انتہائی مختصر اور انتہائی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اس کے لیے کافی ہے کہ جو اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرے تو اس کو اس سے ضرور جو ہے وہ شفا ملے گی۔ آپ سوال کی شدت کو دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ اس کی گہرائی میں جا کے آپ اس کو دیکھیں کہ اور پھر اس کا جواب آپ سنیں، اور اگر کوئی بھی بندہ اس قسم کے ڈسٹریس یا اس قسم کی سچویشن سے گزر رہا ہے، اگر وہ ان کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ عمل کرے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی سوال کیا تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس کی کیا جو ہے وہ شفا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی بیماری میں مبتلا ہو، اور اتنی شدت شدید یہ ہو کہ مطلب یہ مرض الموت والی تقریباً اس کو کوشش کر رہا ہوں ٹرانسلیشن کرنے کی، تو اس میں شاید کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی چینجز ہو جائے، لیکن میں نے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے سامنے بھی لکھ دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن کا جو میں مطلب شکار ہوں، اور اس طرح کی جو خواہشات نے مجھے گھیر رکھا ہے اور اس میں بالکل گم ہو گیا ہوں، کنفیوزڈ ہوں۔ تو اور جب کوئی بندہ سستی کا جو ہے سستی میں گھیر جائے، سستی اس کو ہر طرف سے گھیر لے اور اس کو کوشش کے باوجود بھی وہ اس کنفیوژن سے نکل نہیں سکتا، اس طرح کی اس کی سچویشن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے کہ جو خواہشات ہیں اس کا غلبہ آیا ہو اور وہ بندہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے؟ کہ جیسے کوئی یہ ایکچولی ایک انہوں نے نظم لکھی ہوئی ہے، جو سوال ہے وہ ایک نظم کی شکل میں اس نے پوچھا تھا پوچھنے والے نے، تو اس کی یہ پھر آگے سے ٹرانسلیشن ہے۔ تو جب نظم بولتے ہیں تو اس میں جو مطلب سینٹنسز ہوتے ہیں ان کی بڑا ردم ہوتا ہے، تو یہ ٹرانسلیشن میں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا لب لباب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی سچویشن کو بیان کرنے کے لیے کہ جیسے کوئی کسی عشق میں مبتلا ہو کر، اس کا دل عشق میں مبتلا ہو کر اور اس کی دل کی گہرائی تک وہ عشق پہنچ گیا ہو، تو کیا اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور اس کنفیوژن سے وہ باہر نکل سکے؟ کیونکہ جب بھی وہ اللہ کے نزدیک جانا چاہتا ہے تو یہ جو خواہشات ہیں وہ اس کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی جو سوچیں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اگر وہ کوئی دنیاوی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو وہی جو سوچیں ہیں وہ اس کو کرنے نہیں دیتی۔ ڈیزائرز اور خواہشات اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور مسلسل وہ کنفیوژن کا شکار ہے، جیسے کہ وہ ایک نشے میں ہو خواہشات کے۔
جیسے جیسے وہ اپنے جو ریلیٹیوز یا اپنے جو رشتہ دار جو قریبی جو لوڈ ونز ہیں ان کے قریب جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ویک محسوس کرتا ہے اور وہ ان سے دور جاتا ہے کہ جہاں دور جانے کی وہ ہوتی ہے اس کو، لیکن جو ہی وہ اگر ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سے اور مزید جو ہے وہ دور جاتے ہیں، اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہے وہ بڑی یعنی کہ وہ اپنی کنڈیشن وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان ایکسپلینیبل اس وقت ان کی کنڈیشن ہے اور ہر طرف سے خواہشات نے گھیرا ہوا ہے اور کنفیوژن کا شکار ہیں، کوئی پروڈکٹیو نہ دنیاوی نہ اخروی کوئی کام نہیں وہ کر سکتے، پوری طرح سے گھرے ہوئے ہیں تقریباً اس کا لب لباب ہے یہاں پہ اس کا ان کا سوال ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کا جواب امام ابن تیمیہ کا تھا، میں پھر دوبارہ سے دہرا دوں کہ یہ جواب جو اس پہ عمل کرے گا وہ اس کو جو ہے اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس کا جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جواب دینے سے پہلے، پھر انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی دعا یہ ہے کہ وہ مسلسل اللہ سے پناہ مانگے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو جھکائے اس کے سامنے، اور جو معثور دعائیں یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کو کثرت سے کرے اور ان اوقات میں کرے کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، جو ہے وہ فجر سے پہلے کے وقت یا اذان اور اقامت کے دوران یا سجدے میں، یا جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ یہ کچھ اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں وہ کثرت سے جو ہے وہ دعا کرے، پھر اور وہ کثرت سے استغفار یعنی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ اس پہ انہوں نے لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ایک محسوس وقت تک کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ صبح کے اور شام کے جو اذکار ہیں وہ باقاعدگی سے کرنے چاہئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبر صبر سے کام لیں، جب بھی آپ کے اوپر کوئی آپ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ صبر سے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک روح کو آ، کرے گا جس سے ایمان آپ کے دل میں اکٹھا ہو جائے گا اور آپ کو سکون ملے گا۔ یہ صبر میں اپنی طرف سے تھوڑا سا بتا دوں، صبر کا مطلب ہوتا ہے ضبط النفس، یعنی کہ اپنے نفس کو روکنا، اور یہ تین طرح کا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم کبھی بتائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر اپنے آپ کو روکنا اور اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو کاربند رکھنے میں جو ہے وہ صبر کرنا، اور اگر دنیاوی مشکلات کوئی آتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ صبر سے کام لینا، یہ تین صبر کی ہیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کی جو ہے وہ توفیق دے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو آپ باقاعدگی سے ادا کریں اور وہ اپنے یعنی کہ کنسنٹریشن کے ساتھ اور اپنے اعضاء یعنی کہ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ یہ جو ہے دین کا ایک اہم رکن ہے جو نماز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حج راہ یعنی جو ورد ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے اس کو کثرت سے کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ کثرت سے اس کا جو ہے وہ ذکر کریں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ جو مشکلات اور آپ کی
جو مشکلات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کی مدد کرے گا اس کو جو ہے وہ برداشت کرنے میں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آپ دعا کر کر کے جو ہے وہ دعا کرنے سے رکیں نہ، تھکیں نہ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک دعائیں قبول کرتا ہے جتنی دیر تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنی دفعہ دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعائیں کرتے ہوئے تھکیں نہ، دعائیں مسلسل جو ہے وہ آپ کریں، اور یہ جان لیں کہ جو کامیابی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، اور جو آرام ہے وہ مشکلات کے بعد آتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور کسی کو کوئی اچھی چیز نہیں ملی، چاہے وہ پیغمبر ہوں یا ایک عام انسان، سوائے اس کے کہ اس کو صبر کی توفیق دے دی جائے۔ پھر انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہا کہ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے دے پائیں جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ پالنے والا اور معبود برحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی اپنا جواب ختم کیا۔ تو یہ اس کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن میں نے اپنے کو کوشش کی ہے کہ جو بندہ اس کو کرے گا اس کو ضرور اس میں فائدہ ہوگا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ امام ابن تیمیہ کا جو جواب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور ہماری نیتوں میں اخلاص لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور اس طرح کے ڈسٹریس سے محفوظ رکھے، اور ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔